بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ طلاق کی قباحتیں یعنی برائیاں کیا ہے اور طلاق کیوں برا ہے؟ رشتے نکاح کو ختم کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ حدیث شریف میں ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے لا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق۔ مشکات اور دار قطنی کے حوالے سے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے طلاق سے زیادہ ناپسند چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ طلاق ایسا غیر معمولی اقدام ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو عورت کسی سخت تکلیف کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کثرت طلاق کے نقصانات کیا کیا ہے اور کن نقصانات کا میاں بیوی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلاق کو برا نہ سمجھنا اور کثرت سے اس کا ارتکاب کرنا بہت سی خرابیوں کو سامنے لاتا ہے، بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ خاندان میں بہت سی مشکلات اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ چند نقصانات کو ہم یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے نفس کا بگاڑ۔ انسان کا نفس بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی اس کی یہ ہے کہ طلاق کی کثرت سے طلاق دینے والوں کا راست یعنی اچھا نقصان ہوتا ہے، خوب نقصان ہوتا ہے، ان کا نفس بگڑ جاتا ہے۔ آدمی میں انسانیت کے بجائے حیوانیت آ جاتی ہے۔ وہ شرمگاہ کی شہوت کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ نکاح کے ذریعے محض لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ نکاح سے نظام خانہ داری قائم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، نہ معاشی معاملات میں معاونت کا ارادہ کرتا ہے اور نہ ہی شرمگاہ کی حفاظت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ ہر شب کو شب زفاف ہی بنانا چاہتا ہے، اس لیے شہوت رانی کے لیے کثرت سے نکاح کرتا اور طلاق دیتا رہتا ہے۔ وہ عورتوں کو کمپنی کا مال سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ یوز اینڈ تھرو جیسا معاملہ کرتا ہے۔ ابھی استعمال کیا اور پھر آگے بھیج دیا، استعمال کرو اور اس کو دوسرے سائڈ لگاؤ۔ ایسے آدمی کے نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں، صرف ظاہری اور قانونی فرق ہے کہ زنا میں رضامندی آپس میں ظاہر ہو جاتی ہے اور اس بڑے گناہ کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک قانونی طریقہ اختیار کرتا ہے اور پھر لذت لے کر ختم۔ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی نفرت ہے۔ حدیث شریف میں ان اللہ لا يحب الذواقین والذواقات۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھکنے والے مرد اور چھکنے والی عورتوں کو پسند نہیں فرماتے۔ بعض عورتیں بھی اسی مزاج کی ہوتی ہیں، وہ ایک سے زائد شوہروں کا مزہ چاہتی ہے، اس کے لیے ایک سے نکاح کے بعد مختلف قسم کے اعذار عذر بتا کر یا شوہر کو مختلف تدبیروں سے ناک میں دم کر کے طلاق لیتی رہتی ہے اور پھر دوسرے اور تیسرے سے نکاح کرتی رہتی ہے۔ ایک سے طلاق لیتے وقت دوسرے سے بات پکی کی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی مکر جانے کی وجہ سے سخت شرمندہ بھی ہو جاتی ہے۔ دارالافتاء میں اور اس طرح کے جہاں پہ مفتی حضرات ہوتے ہیں، اس قسم کے تجربات برہا سامنے آتے ہیں۔ شوہر کو مختلف تدبیروں سے مجبور کر کے طلاق لینے کے بعد رو رو کر اپنی غلطی کا اعتراف اور عاشق کے دھوکے کا ذکر کرتی ہے۔ یہ تو قانون کے دائرے میں رہنے کی بات ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا واقعہ بھی میرے سامنے آیا کہ ایک ہی خاتون نے نام بدل کر بیک وقت 2 مردوں سے نکاح کر رکھا تھا اور دونوں کے نکاح نامے اس کے پاس موجود تھے۔ اللہ جانے کیا مقصد تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خلاصہ یہ کہ آدمی نفس کے بگاڑ کی وجہ سے کثرت سے نکاح اور طلاق کا ارتکاب کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ کثرت نکاح اور طلاق سے انسان کا نفس مزید بگڑ جاتا ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہونے لگتا ہے۔ معاشرتی بگاڑ نکاح کا مقصد
پکبازی کے ساتھ خوشیوں کی زندگی بسر کرنا ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہوتا ہے جب میاں بیوی دائمی رفاقت اور معاونت پر آمادہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آخر تک نبھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے پر آمادہ ہو اور اپنے آپ کو اس کا خوگر بنائے، عادی بنائے۔ لیکن جب طلاق کا رواج چل پڑتا ہے تو یہ بات باقی نہیں رہتی۔ میاں بیوی کے دل میں چند روزہ رفاقت کا تصور رہتا ہے کہ ہم چند روز کے آپس میں دوست ہیں، اس لیے معمولی باتوں پر رنجش کا سبب بن جاتی ہے۔ دونوں ناگواریوں کو جھیلنے اور تعلقات کو خوشگوار بنانے کے بجائے طلاق کی سوچنے لگتے ہیں۔ زود رنجیوں اور جٹ خفگیوں کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو ہے رنجیدہ ہوا اور ابھی خفا ہوا، یہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ طلاق کے بہانے ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ اسی طرح طلاق کے نقصان میں اولاد کی پرورش بے لطف ہو جاتی ہے۔ جب زوجین میاں بیوی جدائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اولاد کی پرورش کے لیے یا تو دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہوتے یا دونوں اولاد کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر شرعی حل نکالا جاتا ہے تو بھی اولاد کی تعلیم و تربیت، اس کی صحت و صحبت اور اس کے مستقبل کے لیے لائق عمل طے کرنے میں مختلف قسم کی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ بسا اوقات ایسی اولاد جرائم کی خوگر اور عادی ہو جاتی ہے اور معاشرے کے لیے ضرر رساں ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے نقصان میں سے یہ ہے کہ بے حیائی کا فروغ پاتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ کثرت طلاق کی وجہ سے برائیوں کا فروغ ہوتا ہے جن کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر عورتیں اس چیز کی عادی بن جائے کہ وہ ذائقہ چکھ کر چھل دیں اور لوگ برا نہ سمجھے اور نہ اس پر افسوس کرنے نہ نکیر، تو بے حیائی کو فروغ ملے گا، اور کوئی دوسرے کے گھر کو برباد کر کے اپنے گھر کی بربادی نہیں سمجھے گا اور خیانت کی طرح پڑے گا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہر ایک اس فکر میں رہے گا کہ جدائی ہو تو فلاں سے نکاح کر لوں گا، اور اس میں جو مفاسد ہیں وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔